بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 27 جولائی ہے، سال 2019 اور دن ہے ہفتہ۔ آج ہم دو تین باتیں کریں گے۔ ایک تو پاک امریکہ تعلقات، بہت اچھا دورہ ہوا اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی آج وطن واپس پہنچ جائیں گے پاکستان، آج یا کل، کیونکہ آج انہوں نے وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ تو ابھی اس دورے کے مثبت اثرات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اقدامات بھی امریکہ کی طرف سے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور فوری طور پہ F-16 طیارے جن کی ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت تھی، اس کے لیے امریکہ نے پابندی جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی، وہ ختم کر دی ہے۔ اور ہماری چونکہ دفاعی ضروریات وہ جڑی ہوئی تھیں امریکہ سے، اور امریکہ نے ایک یک طرفہ طور پہ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، تو اس وزٹ کے نتیجے میں یہ بارش کا پہلا قطرہ آیا ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ بھی انہوں نے بحال کر دی۔ اور اب جو F-16 طیارے ظاہر ہے ہم نے امریکہ سے لیے تھے، تو وہ جو اس کی اپ گریڈیشن ہے وہ بھی وہیں سے ہوتی ہے، تو یہ ایک چیز مثبت۔ دوسری جانب افغان طالبان پاکستان آنا چاہتے ہیں، یہ اقدامات ہو رہے تھے۔ یہ ظاہر ہے یہ چیز اس سارے جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اس سے صرف ایک پارٹی ناراض ہے، ایک ملک ناراض ہے، اور وہ ہے انڈیا۔ اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور کسی کو زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ اور انڈیا نے اپنی جو ہے حرکتیں دکھانا شروع کر دی ہیں، شرمناک حرکتیں۔ نہ صرف یہ کہ ایک طرح کا، اور دوسرا افغانستان میں بھی وہ ایلیمنٹ جن کی دکانیں بند ہونے کا، جن کی روزی روٹی بند ہونے کا خطرہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ افغان پیس پروسیس آگے بڑھتا ہے اور افغانستان میں ایک پائیدار امن قائم ہوتا ہے اور ایک مستقل بنیادوں پہ وہاں کا سیاسی سیٹ اپ تشکیل پاتا ہے اور یہ دنگا فساد ختم ہوتا ہے، تو یقیناً وہ لوگ جو مصنوعی ہیں، جو پروکسی وارز کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جو وہ مختلف فورن فنڈنگ سے چل رہے ہیں، اور ان کو زیادہ تکلیف ہے۔ اور وہ کون ہے افغانستان میں؟ وہ ہے انڈیا، کیونکہ انڈیا کا مسئلہ کافی گمبھیر ہو رہا ہے، اور پاک امریکہ تعلقات اور افغانستان کے بارے میں پاکستان کے اگر مفادات کو اور ان کے کنسرن کو، تحفظات کو تسلیم کیا جانا ہے، تو اس کا واحد جو نتیجہ ہے، اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ وہاں سے انڈیا کو بوریا بستر گول کرنا ہوگا۔ اگر بوریا بستر گول نہیں کرنا ہوگا تو اب اس کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا، اب ظاہر ہے۔ اور افغان طالبان چونکہ ان سے گورنمنٹ چھینی گئی تھی، اور وہ بدستور ان کی سول لیڈرشپ اس وقت قطر میں موجود ہے، دوحہ میں، اور اس کی جو عسکریت ونگ ہے وہ وہاں پہ لڑائی کر رہا ہے افغانستان میں۔ تو اسی وجہ سے آج پاک افغان بارڈر پہ پاکستان کے جوانوں پہ فائرنگ کی گئی، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا افغانستان کی سائڈ سے، اور ہمارے 6 جوان شہید ہوئے۔ اور ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہوا، وہ بلوچستان میں ہوا، جس میں ایک کیپٹن اور 3 جوان ہمارے شہید ہوئے، 10 جوان آج ہمارے شہید ہوئے۔ اب بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی انڈین ایلیمنٹ بہت زیادہ متحرک ہے، اور انہی کو تکلیف ہے۔ کلبھوشن یادیو یہ بتا بھی چکا ہے پورے کا پورا سلسلہ۔ اور افغانستان میں بھی NDS اور اس کے ذریعے انڈیا جو ہے اور انڈین گروپس وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی واقعات ہوئے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کو کتنی تکلیف پہنچی اور وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرا NDS میں چونکہ لائک مائنڈڈ بیٹھے ہیں انڈیا کے، اور ان کی بھی ظاہر ہے افغان طالبان ایک سیاسی قوت تسلیم کیا ہے امریکہ نے، پوری دنیا نے، یعنی کہ رشیا بھی، چائنا بھی، پاکستان بھی، امریکہ بھی، سعودی عرب بھی، UAE بھی، قطر بھی،
اس کی سول لیڈرشپ کو، اس کی سیاسی قوت کو تسلیم کیا ہے، تو اٹ مینس کہ آنے والے دنوں میں اگر کسی کی حکومت وہاں پہ بنے گی تو وہ افغان طالبان کی ہوگی، اور افغان طالبان سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہاں پہ افغانستان میں جو دنگا فساد کیا گیا اس میں کون کون سے عناصر موجود تھے اور کس کس ملک کی پراکسیز کس کس ملک میں وہاں پہ لڑیں، تو سب سے زیادہ تکلیف انڈیا کو تھی۔ تو یہ ایک چیز، یہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اب چاہیے یہ پاکستان کو خاص طور پہ اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو کہ امریکن سے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پہ اور ان کا پتہ چلایا جانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سبوٹاج کرنے کی سازش جو شروع ہو گئی ہے یہ آگے جا کے مزید بڑھے گی، اور اس میں الزام، اور یہ پہلا موقع ہے، پہلا موقع کیونکہ پاکستان تو پاک افغان بارڈر پہ باڑ لگا رہا ہے، وہ تو اپنے بارڈر کو محفوظ کر رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کے خلاف دوسری سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور بلوچستان میں بھی یہی ہوا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یہ عناصر میدان میں آ چکے ہیں، دوسری جانب بات کی جا رہی تھی کہ ریکوری نہیں ہو رہی، مال نہیں اکٹھا ہو رہا، تو مال آنا شروع ہو گیا ہے، لوٹا ہوا مال، جو کرپٹ مافیا ہے، سیسلین مافیا، اس سے لوٹا ہوا مال آنا شروع ہو گیا ہے، اور کیونکہ وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہی، ایک تو آج اسحاق ڈار صاحب مفرور وزیر خارجہ سابق اور سمدی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، ان کا بنگلہ ایک اس لاہور میں آج اس کا قبضہ لے لیا ہے گورنمنٹ نے، ایک چیز تو یہ، اور دوسرا باقی بھی جتنی پراپرٹیز ہیں ان کی وہ پلیج کی جا رہی ہیں، گورنمنٹ اس کا پوزیشن لے رہی ہے، پھر ریکوری کا سلسلہ، اور جاتی عمرہ کی جو سیکورٹی وال تھی جس پہ قومی خزانے سے 28 کروڑ روپے لگایا گیا، وہ بھی نوٹس بھیجا جا رہا ہے شریف فیملی کو، جاتی عمرہ، کہ اس جاتی عمرہ پیلس پہ جتنی بھی سیکورٹی وال قومی خزانے سے خرچ کی گئی ہے 28 کروڑ روپے کا بل بھیجا جا رہا ہے کہ جناب واپس کریں، اور اس کو یا پھر اس کو گرایا جائے گا۔ تو میں یہ کہوں گا گرانا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر وہ نہیں دیتے تو 28 کروڑ روپے کے عوض ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ایون جاتی عمرہ کی لینڈ ہے، اس کو پلیج کرنا چاہیے اور اس کو بیچ کے 28 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کروانا چاہیے۔ اس لیے یہ کوئی علاج نہیں ہوگا کہ جی دیواریں گرا دیں، ان کو کیا فرق پڑے گا دیواریں گرانے سے، اور پاکستان کو قومی خزانے کو کیا فائدہ ہوگا، یہ چیز۔ دوسرا، نوید اکرام جو فیک اکاؤنٹ کیس ان کے اس میں جو چل رہا ہے منی لانڈرنگ، اس میں نوید اکرام صاحب شہباز شریف صاحب کے جو فرنٹ مین، وہ نہ صرف اپروور بن گئے بلکہ پلی بارگین کے تحت انہوں نے 100 کروڑ روپے، 1 ارب روپے کے پراپرٹیز کیش وہ دے دیا ہے، اور وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو مل چکا ہے، نیب نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس کے بعد اب اس کا جو بھی ڈسپوزل ہوگا۔ پھر چونکہ اب معاملات تو ایسے ہی ہوں گے، اور کوئٹہ میں مریم بی بی نے جو کچھ فوج پاکستان کے خلاف، ہمارے سیکورٹی اداروں کے خلاف جو کچھ بیان کیا، جو ہرزہ سرائی کی، تو وہ ساری چیزیں ظاہر ہے میڈیا پہ ایسی چیزیں نہیں دکھائی جا سکتی، لیکن وہ نوٹ ضرور ہو گئی ہیں، اور وہ بھی جو قانون ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اور اگلی بات یہ کہ قرضہ تحقیقاتی کمیشن وہ اپنا کام تیزی سے کر رہا ہے، اور اس کو ہوش ربا جو کیا کہنا چاہیے شواہد مل رہے ہیں، اور شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ 5 سالوں میں شریف فیملی کی بات کروں گا، نواز حکومت کی اور شہباز حکومت کی 5 سالوں میں جو کچھ قرضہ لیا گیا، اور پنجاب حکومت کے تو 10 سال ہیں کیونکہ شہباز صاحب کی حکومت 10 سال کی تھی، تو پنجاب حکومت کے 10 سالوں میں براہ راست کیا کیا گیا، اور
مرکزی حکومت کے 5 سال، تو یہ کافی شواہد آ گئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں بہت زیادہ گھپلے اور غبن اور امبیزلمنٹ سامنے آئے گی. یعنی کہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ قرضہ جس کام کے لیے لیا گیا تھا اس پروجیکٹ پہ لگا ہی نہیں، اور اگر لگا ہے تو اگر 10 روپے کا پروجیکٹ ہے تو 1000 روپے شو کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں، تو آج کی اچھی خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب اب ریکوری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز صاحب نے نیب کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا فیصلہ کیوں کیا ہے یہ ہم آپ کو 2-1 دنوں میں بتائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک انہوں نے بڑی گوگلی قسم کی کیا کہنا چاہیے گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گوگلی گیم. اور سلمان شہباز پلی بارگین کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اپروور بھی بن سکتے ہیں. وہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں یہ ہم بتائیں گے 2-4 دنوں کے بعد. کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ ہم تک آئیں گی تو ہم بتائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت گورنمنٹ یعنی کہ پاکستان کی بڑی بلے بلے ہو رہی ہے، خاص طور پہ ملٹری اور سول لیڈرشپ کا جو امریکہ کا دورہ تھا اس کے اتنے پازیٹیو رزلٹس آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آئیں گے. تو اپوزیشن اور پاکستان کے جو مخالف ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو سبوٹاج کیا جائے، ان کو انڈرمائن کیا جائے، ان سے توجہ ہٹائی جائے، اور کوئی ایسے غلطیاں حکومت سے کروائی جائیں کہ یا ایسا پروپیگنڈا کیا جائے. وہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے مرتب کی ہوئی ہے. تو اب گورنمنٹ کو بھی چاہیے، سول ملٹری لیڈرشپ دونوں کو، کہ وہ اس نوعیت کی کوئی غلطی نہ کریں کہ جس سے یہ کرپٹ مافیا یا سسلن مافیا یا گاڈ فادرز جو بھی ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، معاشی دہشت گرد ہیں، ان کو کوئی فائدہ ملے. ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے، یہ مظلوم نہیں بننے چاہیے. یہ ان کے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش یا کوئی ایسا جواز نہیں دینا چاہیے جس سے یہ ہمدردی حاصل کریں. اور میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ جیسے عرفان صدیقی صاحب کا ایک FIR درج کر کے ان کے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے ان کو پیش کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوں گی. یہ درست نہیں ہے. اس سے وہ سارا مافیا جو ہے وہ مظلوم بن جائے گا، کیونکہ جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا وہی ملنی چاہیے. اس لیے میں کہوں گا کہ دونوں سول ملٹری لیڈرشپ دونوں ایسے عناصر سے بالکل الرٹ رہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں.